سراج الحق صاحب، آپ نے چانس کی بات کی، آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے کہ وہ آپ کی حکومت بنا دیں؟ آپ نے بات کی کہ جماعت اسلامی کو چانس دے دینا چاہیے، تو آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ وہاں ایک صوبائی حکومت ہے اور وہ آروس پر اثر انداز ہو کر گڑبڑ کر رہی ہے. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، عوام نے جس پر اعتماد کیا ہے اس کو قبول کرو اور ہمیں جانے دو، رہنے دو اور قوم کو لیڈ کرنے دو. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں. سراج صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ بڑا کرافٹ کون ہے، چھوٹا کرافٹ کون ہے، اور کس سے آپ جو ہے آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے. اچھا سراج صاحب یہ بتائیں. سراج الحق صاحب، آج بھی سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور کل بھی مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جماعت کو تعاون کی انہوں نے پیشکش کی ہے کراچی میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہ میئر بناتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر وہ حقائق کو تسلیم کرے ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کراچی کی ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈروں نے مل کر ایک پرسکون ماحول بنانا ہے. یعنی کراچی ایسا شہر اب نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت اکیلی آگے بڑھے اور جنگ کا اور فساد کا ماحول ہو. ایک امن کے لیے سب سٹیک ہولڈروں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. لیکن فی الوقت امتحان یہی ہے پیپلز پارٹی کا بھی، صوبائی حکومت کا بھی، کہ وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ قبول کرتے ہیں یا نہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جمہوری رویے کو اپنا لے اور اس مینڈیٹ کو قبول کرے. انشاءاللہ تعالی جب یہ قبول کریں گے پھر بات چیت بھی ہوں گے اور مستقبل کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی. سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چانس ملنا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہوں الیکشن کے لیے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مقررہ مدت پہ الیکشن ہو یا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ 2-3 مہینے پہلے الیکشن ہونے چاہیے؟ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ اس اسمبلیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ابھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں آ رہے ہیں. اب کل سے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے 35 لوگ استعفیٰ دینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو. الیکشن ریفارمز کے بعد بے شک 2 دن بعد الیکشن ہو، اس لیے کہ اب تو پورا سسٹم تقریباً ختم ہونے کو ہے. لیکن اب اگر الیکشن ہو بھی تو اس کنڈیشن میں ہو گیا تو جھگڑوں کا، فساد کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا جمہوری نظام ختم ہونے کی طرف جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہو. یعنی گیم پر اتفاق تو ہو نا کہ رولز آپ گیم کیا ہے، اس وقت تو کوئی رولز نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی کے بن جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کراچی شہر کی شناخت دہشت گردی بن گیا، پوری طرح سے اسے جو پامال کیا گیا اور ایک معاشی ہب شہر ہے اسے جس طرح برباد کیا گیا. جماعت اسلامی کے پاس کس طرح کا پلان ہے وہ روشنیاں، وہ رونقیں کراچی کی بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے امن، ترقی، بھائی چارہ اور یقین کو یہ اور عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ انہی پر خرچ ہوگا. کراچی میں ریونیو بہت زیادہ ہے، معاشی ہب ہے، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر کراچی کا پیسہ کراچی پر استعمال ہو جائے تو نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ کسی ایک کی احسان مندی کی ضرورت ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو امن، ترقی اور بھائی چارے کا ایک بار بار الیکشن ملتوی کیے گئے اور جتنے بہانے تھے اس کا سہارا لیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن
بالآخر اس میں کامیاب ہو گیا کہ 15 جنوری کو لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور ایک لحاظ سے جو بھی میئر بنے گا یہ کراچی کا 28واں میئر ہوگا۔ سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن 1933 میں ہوا اور میئر بنا تھا۔ درمیان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ جمہوری حکومت نام نہاد ہوتی ہے، وہ ان اداروں کو دیکھنا نہیں چاہتی اور اڈہاکزم اور آرڈیننس کی بنیاد پر کام چلانا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ کراچی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا شہر ہے، ایک لحاظ سے یہ پاکستان کا معاشی شہر بھی ہے، لیکن ماضی میں جس طرح کراچی کا یہ شہر بد امنی کا شکار ہوا، بد انتظامی کا شکار ہوا، بوری بند لاشوں کا کھیل یہاں کھیلا گیا، اور کراچی جو پورے ملک کے لیے ایک انجن کا کام دیتا ہے خود ایک تماشا بن گیا۔ جہاں بھی جماعت اسلامی کو موقع ملا پھر یہی شہر بد امنی کی بجائے، بد انتظامی کی بجائے خوشحالیوں کا شہر بنا، روشنیوں کا شہر بنا اور امن اور ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن کے لیے جماعت اسلامی نے بہت طویل جدوجہد کی، چوک اور چوراہوں پر بھی اور عدالتوں میں بھی۔ 15 جنوری کو جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی جماعت کی کامیابی، اس لیے کہ اس شہر میں جماعت کا کام گلی اور کوچوں سے آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے، خاص کر جناب عبدالستار افغانی 2 بار میئر بنے تھے، ایک مزدور تھا، اور اتنے بڑے شہر کے میئر ہونے کے باوجود بھی اس کا جنازہ جس گھر سے نکلا تو کرایہ کا گھر تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر بنے، اور دنیا میں جتنے بھی میئر موجود تھے، کارکردگی کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے اس نے نمبر 1 اور ایک مثالی میئر کا اعزاز حاصل کیا، جس کا اعتراف اپنی تو کیا مخالفین بھی